کو پتہ میں موڈ والا آدمی ہوں، میری شکل سب سے علیحدہ، اندر بھی ایسا ہے، باہر بھی ایسا ہے، اس میں دونوں باتیں چھپی ہوئی ہیں، اچھی بھی بری بھی، وہ سب میں ہیں جن کو بشر کہتے ہیں۔ لیکن جس چیز کو کرم کہتے ہیں وہ جس پہ آ جائے، برے پہ آ جائے، اچھے پہ آ جائے، خدا یہ ساتھ کرم کی کرے، کرم کی ساتھ کرے انشاءاللہ، کہ جو یہاں آ کے جائے اس کی حالت لیلا مجنوں کی ہو جائے، وہ زبان سے نہ بولے، لوگ اس کی حالت کو بولے کہ اس کا حال کہتا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ دھکے کھاتے کھاتے تمہارے پاس آ گیا، لیکن دھکوں میں راز چھپا ہوا تھا، دھکوں میں راز، جو سوچے کہ ایسے میں مارا جاؤں اور مر جاؤں گا، بچت بھی ساتھ چھو، عشق نہیں کر سکتا، اب اس کا موقع ملا، یہ باتیں بڑی چھپاتا ہے سیاسی آدمی ہے، اور میں جٹ آدمی ہوں، میں جا رہا ہوں وہاں، مجھے خدا کی نکال کے لانا، میں پھڑیا نہ جاؤں، دیکھو یعنی ہم ادھر جلاد بیٹھے ہیں، حکومت بیٹھے ہوئے ہیں، میں پھڑیا نہ جاؤں، میرا خیال کر جائے، مجھے گارنٹی دو، مجھے ضمانت دو، دیکھو مجھے پھڑیا تھے تو کیا ہی ہے، اور جدید سی چاہواں کہ اللہ چاہے گا ایسے تو لگ آؤں گے، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، چپ کر کے بیٹھا ہوا، آسانی ہو گئی، شاید ادھر سے بہانا پڑتا، جو آدمی جہاد کو نکلے پیچھے اس کو سوچنا چاہیے میری ماں ہے، باپ ہے، میرے ذمہ داریاں ہے نا، نہیں سوچنا چاہیے، اگر وہ کہے میں جہاد کو جاتا ہوں لیکن دعا کرو میں بچ کے آ جاؤں، مجھے کوئی مار نہ دے، کچھ تاکہ دعائیں کرائے پھر، وہ جہاد کر سکتا، سب کو چھوڑا، خود یا جان بھی حوالے کر دے، پھر بھی خدا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو کہتے ہیں وصل اور تعلق، رابطہ، حقیقتاً اس کا حقدار نہیں ہو سکتا، ہاں کرم کا تقاضا آ جائے گا، اس نے ہر چیز سے ہم کو عزیز سمجھا، ہر چیز سے ہم کو عزیز سمجھا، جب تک کہ ہر چیز سے خدا سے عزیز نہیں ہوں گے، مثلا وہ بھی جائیں تک بھی تقاضا کرم سے وصل کی صورت، رابطے کی صورت پیدا ہوتا، حقدار نہیں ہو سکتا، یہ موقع زندگی میں آتے رہتے ہیں، ابھی جو بھائی عبادت نے لکھ دیا ہے ہم آپ کے حوالے ہیں، ادھر بھیجو ادھر بھیجو کدھر بھیجو، لکھ دیا دل سے، اور ویسے آتا اور یہ اب سوچ رہا ہے کہ میں بچوں گا نہیں بچوں گا، یہ نہیں لکھے گا، مجھے پتہ ہے کہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا تو پھر آوانگے گل ہوگی، ایسے کرے گا، جہاد میں آدمی جائے پیچھے کا نہ سوچے، اگر سانس نکلنے سے پہلے سے فیصلہ کر دیا اب پیچھے نہیں دیکھنا، اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شیخ امین پر اعتبار کیا ہے، اب میں نے جانا نہیں، اگر اعتبار ہے تو نہیں ہے تو دعا گو تم سب کے لیے ہیں، کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، خدا رسول کی قدر ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، تو ہمارا ان کا پرانا ساتھ تھا، تو ان کے لیے میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ خدا کرم کرتا ہے،
اور یہ باتیں کہنی بہت بڑی بے ادبی ہے، کیونکہ نبی کریم سے تعلق کی بات کرنی ہے۔ ایک عام تعلق ہے سب کا کلمے کا، ایک تعلق ہے کہ آپ کے ان کے درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایسے ہی وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں کسی کو رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں تیرے درمیان یہ تعلق نہیں ہوگا تو ہمارا سے تعلق ہو جائے گا۔ ایسی طریقت کے معاملے ہیں۔ جو خدا رسول پر جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنا، تو یہ رستہ ایسا ہے، ایسا رستہ۔ وظیفے سارے پڑھ لیتے ہیں، رات دن عبادت دنیا کر لیتی ہے، سب کر لیتے ہیں، سب کچھ اچھا، لیکن ان کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، یہ سوچے چلتی چھوڑتے نہیں، بڑا مشکل ہے۔ پھر ایسے کیا ہوگا، میں جہاد کو چلا گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، وہ اتنا مر مر کے 4 پیسے کمائے اس کا کیا ہوگا، بڑی سوچ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی ہے۔ تو طریقت جون سی ہے یہ جہاد کی صورت سے ہوتی ہے، اس کا جہاد کی صورت پیدا کرے، اس کے بعد پھر خدا کا نبی کے کرم کی تقاضا ہے، نیکی میں حقدار ہو گیا ہوں کر کے بھی دانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ لیکن اس کا طریقہ ایسا ہے وہ ہر چیز سے عزیز ہوں۔ ایسے واقعات میں کہتے ہیں وفات ہو گئی کسی کی والدہ کی، تو اپنی شیخ سے اس نے بات کی، خط آیا ہے میری والدہ فوت ہو گئی۔ تو انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا، اجازت مانگتا تو کہتے چلے جاؤ اللہ کو دیکھا۔ اللہ 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 اکل والا صلاحیت سے ان کے فوت ہو گئی تو اللہ بخشے، ان کے فوت ہو جاؤ جنازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے نہیں کہا جاؤ، اگر کہتے جاؤ تو تم طریقت میں کرایا نہیں جاتا، سنایا جاتا ہے، کرے خود، کرایا نہیں جاتا، اسی چیز کرے۔ جیسے معلومات دیتا ہوں سبھی لوگ ڈرتے ہیں، کراتا نہیں ہوں، مجھے تم مسائل کے لیے آتے ہو، گھر میں رزق کی تنگی ہے، ہمارے گھر میں جادو ٹوکا ہے، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں ہے، تمہارے مسائل حل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آتے ہیں، پھر وہ دو تمہارے حالات تبدیلی دیکھتے ہیں تو دوسرے بھی تم کو دیکھ کے آ جاتے ہیں، مسائل وجہ سے۔ تو اس وجہ سے نہیں ہوتا آقا اور خدا کے خاص مانتے ہو، اس کے خاص نہیں آتے، سنتے ہو، لیکن میں بیچ میں ایسی معلومات دے دوں تو کیا حرج ہے، اچھا ہی ہے نا، معلومات ہو دی جائے۔ تو یہ کروایا نہیں جاتا، خود کرے، سن کے جائے، سوچے کیا والدہ فوت ہو گئی، تم سے کہے گا تو جانا تھا، بھیج دیتے ہیں، کچھ نہیں کہا، سمجھتے کہیں گے تو انہوں نے بھی نہیں کہا جا، خاموش ہے۔ پہلے کہا والدہ بیمار ہے، کہا اللہ شفا دے، جانے کو نہیں جا کے دیکھا، پھر کیا خط آیا فوت ہو گئی، کہا اللہ بخشے، پھر بھی نہیں کہا جاؤ، دفن وقفے گزرے، کچھ وقت گزرا، پھر کہا جا کے اب جاؤ اسی قبر پہ فاتحہ پڑھو، دیکھا یعنی کس منزل پہ لائے کہ تم جہاد میں تمہیں کسی چیز کا اثر ہو گیا تمہیں جہاد میں ہو، یعنی ہر چیز عزیز ہو سے آقا خدا عزیز، جس میں یہ مفہوم ہے، یہ معنی ہے، ورنہ اپنے لیے انہوں نے کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد جو کرم کے تقاضے آئے ان کا آقا جی کا سامنا شروع ہو گیا، کتنا فاصلہ ہوتا تھا، 2 فٹ کا فاصلہ، ہر چیز سے عزیز سمجھانا کو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کچھ، چلنے کو چلتے ہیں لیکن سنانے کو، جب تک کہ خدا ہر چیز عزیز نہیں ہو گئے ان سے وصل کا، محبت کا رابطہ، حجابات کبھی نہیں اٹھ سکتے جب تک کہ وہ ہر چیز سے عزیز نہیں ہو گئے۔ کچھ اس کا مفہوم ایسی باتیں بہت ہیں، بس ان باتوں کو ادھر چھوڑتا ہوں۔ اور کچھ نہیں، ہم میں سے جو بھی مرے، خدا کرے موت سے پہلے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنا ہو جائے، اور وہ
باقی یہ تعلق جو سا ہے نا، یہ اس سے بھی نہیں ہوگا، سب چیز قربان کر دیں، حقدار نہیں بن، لیکن تقاضا کرم آ جاتا، جیسے کوئی چیز عزیز نہیں، دیکھو ماتھے نہیں گیا، ہمارے پاس آتے ہیں کچھ نہیں کہتے، میرے گھر سے وہ کہتے ہیں جلدی آؤ، چل جاؤ بھائی، سناتے رہتے ہیں، اور بعض ٹھہر کہتے جلدی آؤ، آپ کہاں جائیں، ساری عمر نہیں جائیں گے، بعض کہتے ہیں ہماری نوکری ہے اس میں دیر ہو جائے گی، چلے جاؤ پھر، دیر نہ ہو جائے، اور بعض کہتے ہیں دیر ہو رہی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں نکال دیں گے، زیادہ ناغہ ہو گیا، تو سوچ لو، تو ایسے ان کو جیسے نا سوچ میں ڈال دیتے ہیں، ہاں تو بعض تو ایسے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، پھر کہتے ہیں ایسے بھی کام نہیں چلے گا، تمہارا اپنے اوپر کوئی تصرف نہیں ہونا چاہیے، جس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں، میں جو مرضی کروں، اس میں بھی تھوڑے تھوڑے لگ گئے دل سے، لیکن جیسے ہو ویسے نہیں ہے، تو وہ بھی فائدے سے لگے ہیں، ایسے نہیں لگتا کوئی، اس نے سوچ سے بھی نہیں لگتا ہے، سوچ کے ساتھ ایسی چیزیں سن کے یقین ہو نہ ہو اس پہ، مثلا دل پہلے نرم نہیں تھا، نرم ہو گیا، کام دنیا کے عرصے سے آسانی سے ہونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یہ جو چیزیں شروع ہو گئیں یہ اس کو پھر کھینچتی ہیں، خیر کبھی بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے کہ گھڑی گھڑی ان کا خیال آتا ہے، بغیر لائے خیال آتا ہے، آپ امام شریف کو دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں اس سے خیال آتا ہے، بغیر ایسے کہ سمجھو تم نے کچھ سچائی دل میں محبت کی ہے، اس وقت تو کچھ تم کو دیکھ رہے تھے اس لیے خیال خود آ رہا تھا، یہ ایسی چیزیں ہیں، پھر یقین بنتا ہے، کچھ دیکھ کے ایسے نہیں بنتا ہے، تو یہ چیزیں طریقت کا اصل طریقت کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو دم درود کرو شفا ہو جائے، یہ تو دھوکھی بھی کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بھی دوائی دے دیتا ہے، یہ ہوتا ہے تمہارا اپنا آپ ختم ہو جائے، حوالے ہو جائے، حوالے ہونے کے بعد تم کو اندھا ہو کے چلنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میری ماں مر گئی ہے میں جاؤں، اب بتاؤ علماء قبول کرنے کی بات، دیکھو یار اب اس قدی کو ماں کے بعد آقا جی نے چھوڑا، وہ تو آقا جی نے چھوڑا، وہ خود تو نہیں رہ رہے تھے منحوس، یہ علماء سے بولیں گے، اس کو جہاد سے واپس کیا، اس نے آقا نے واپس کیا، وہ خود تو چل پڑا تھا نا سب کچھ چھوڑ کے، سمجھ رہے ہیں، اپنے سے تو حوالے کیا ہوتا، تو اس سیٹ کو نہیں جانتے ہیں، تو اس لیے بہت کہتے ہیں شیخ امین سے بچ کے رہنا، باتیں سناتا ہوں کہ اس کے بغیر تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کہ جب تک کہ ہر چیز سے تم کو عزیز نہ ہو، ہر چیز چاہے تمہارے پہ قربان ہو، ماں ہو باپ ہو کچھ ہو، قربانی کے بعد بھی تمہارے نظر میں تمہاری قربانی کی کوئی قیمت نہ ہو، نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، تو میں کل شعر پڑھتا تھا، وہ مجھے فٹ بیٹھے تھوڑے سے، کہ لوگ یہ کہتے کچھ نہیں، اور پھر دل میں تھوڑا بات وسا نہیں آیا، میرے 7 سال آگے پیچھے بھاگ گیا اپنے کو بچاؤ، اور شیخ امین کو کون بچا کیا، آپ نے پھنسایا، دوسرے کا ملک ہے، یہ ہے، تسمیہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، میلاد شریف کرتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، ابھی جا کے کرے کہ تم مروائے گا میلاد کرو ادھر بیٹھے، کرے گا جا کے، پھر مجھے جیل میں ڈالا پکڑ، اللہ کی قسم جیل میں میلاد کیا، اللہ کی، پھر مجھے وہ شعر یاد آیا، اور جو میں جیلوں میں جو گزرواتے رہے، وہ باتیں ساری بتانے کی نہیں ہے، لیکن ایک شوق پیدا کرنا ہے، ہمت پیدا کرنی ہے، کہ ایسے بھی ہو، کیسے معمولی چیزیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوئی ہیں، لیکن جیسے انسان انتہائی مایوسی کو پہنچ چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، اس وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہے، حَذَّا اثر رسلو،
جب انبیاء اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب فتح جب آئی ہے، کافروں کا مسئلہ جیسے ہمارے پر آ گیا اور ہم جھٹلائے گئے، اتاہم نصرنا، ہمارا فتح آ جاتی ہے۔ طریقے تو بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اخیر میرا ایسا ہوا، میں نے کہا نہ دین رہا نہ دنیا رہا، نہ سب مقدر میں ہے۔ پھر اخیر میں وہی ہوا، کیا ہوا وہ تم سمجھو، ہم آج بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے، یہ خود نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بھی کہہ دوں بیٹھا ہوں، بیٹھا ہوں، دعوے سے نہیں بیٹھا ہوں، بغیر دعوے کے میرا دعویٰ کہ ساری کائنات میرے اس وقت کچھ بگاڑ نہیں سکتے، دعوے سے نہیں کہتا ہوں، سب دعوے بغیر دعوے کے میری بات مضبوط ہے انشاءاللہ۔ ساری دنیا کی کائنات کچھ بھی، اس میں کچھ بھی ہو، لیکن جو میرے پاس ہے اس وقت میرے پاس ہے۔ نبی کریم پر کوئی حکم لگا سکتا ہے جس پہ کرم آ جائے، اور کرم کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت آ جائے، اور ہم یہاں بیٹھ سکتا تھا، ایسی باتیں بول سکتا تھا۔ تو یہ پھوتی نہیں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیونکہ میں اس لینڈ کا آدمی ہوں، جو جس لینڈ کا ہو، لینڈ والوں نے چلایا ہو وہ رسائی کراتے ہیں، لیکن بڑا لمبا مسئلہ ہوتا ہے، مجاہدے کرتے رہو۔ اور لینڈ والے بیض لینڈ میں ایسے ہوتے ہیں، مجاہدے کی بات نہیں ہوتی ہے، اگر وہ چیزیں پوری ہو جائیں وہ اللہ کے فضل سے اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، اس کی طرف سامنے کا کر دیتا ہے، یہ لے آیا ہوں اللہ، اس کا دل ایسا ہو۔ یہ نبی جی کی قدر ہے، آپ ان کی قدر کو چھوڑ کے اپنے محبت کے تقاضے سے کسی کو لے جاؤ، قدر نہیں جانتا، تو یہ غلط ہے نا، ایسا نہیں ہے، سامنا نہیں کرانا۔ نبی کریم کی قدر میں اپنی سفارش یا اپنے تعلقات کو نہیں رکھنا، ان کی قدر کو سب سے اونچا رکھنا۔ اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ تم کو ہر چیز سے عزیز ہو اور اندھا ہو کے آقا کے ساتھ چلے، ان کے ساتھ ہر چیز میں موافقت کرے، نبی کے ساتھ کسی چیز میں گنجائش نہ ڈھونڈے، اور پھر انتظار کرم کرے، بس یہ مختصر بات ہے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ رستہ تم کو بتا دوں گا کہ بہت مختصر رستہ، اگر تمہیں ہر چیز میں عقل سے باہر ہو کہ عقل کے اندر ہو، کسی کو تم سے موافقت ہو اس معاملے نہ ہو، لیکن تم کو موافقت ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، اور دلی موافقت ہے، قسمت ہے تمہارے، اور تمہارا باپ ہو ماں ہو کوئی بھی ہو، کھینچنے کے لیے محبت کرو لیکن دلی مت کرو اس سے، دلی محبت تب کرو کہ وہ دلی محبت کرنے کے لیے راضی ہو جائے حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ، پھر کرو دلی محبت۔ دلی محبت نہ، اسلام کی محبت، بھائی چارے کی محبت، رشتہ داری کی محبت، یا تمہارا نیکیاں کی اس وجہ سے محبت، یہ سب جائزیں ہونی چاہیے، لیکن آقا جی کی محبت دلی نہیں کرنی ہے، اور جب کرنی ہے اور دلی محبت کے لیے اس وقت ہو نہ ہو، لیکن دل سے راضی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ہر چیز سے معاف کرتا ہے، وہ ہر چیز سے مجھے عزیز ہے، کوئی زیادہ مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، پیر کامل ہو ناقص ہو اس کا بھی بیچ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ خود ہی تم کو لے آئیں گے، چاہے وسیلے سے لائیں بغیر وسیلے سے لائیں۔ اگر دیکھا دل اس کا ایسا ہو گیا، ابھی ایسے کسی کے ساتھ کرم ہوا نہیں، دھکے کھا رہا تھا مشائخ میں، کہیں نہیں بن رہے تھے، اس کا کام بن گیا اچانک، سوچ نہیں سکتا تھا، پھر اس کے دل میں جیسے کہتے ہیں وہ شعر آیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، میری عظمت کے بے بس ہو چکا تھا۔ ویسے وظیفے پڑھتے رہے، مشائخوں کے دھکے کھاتے رہے، منہ پہ جوتے کھاتے رہے، ہر مصیبت جھیلی، ہٹے نہیں پیچھے۔
اور پھر بھی پتہ نہیں چلا آخر میں جب جیلوں میں گھسے، جیلوں میں پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا۔ تو ملب لباب اس کا کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں اور دل پہ نقش کر لیں ہر کسی کے، اس کے لیے خصوصی نہیں ہے۔ آقا جی کی محبت سب کے لیے، سب امت کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، سب امت کو امتیاز نہیں رکھتے۔ میں امتیاز نہیں رکھتا، چاہے اس کے لیے میں حریص ہوں، لیکن امتیاز نہیں رکھتا آقا کے معاملے میں، کہ آقا جی خود بھی امتیاز نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کے دل سے نکال دی کہ وہ نہ سمجھیں کہ ابو بکر کے لیے میں امتیاز رکھا ہے، لیکن جو ابو بکر کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو ابو بکر جیسے ان کو دکھا کہ آقا کہ تم ایسے کرو تو میں ابو بکر جیسے محتم سے کروں، لیکن جو یہ تم کر نہیں سکتے اس کو ان کو کیسے سمجھایا؟ ہر چیز میں شہنشاہ بادشاہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کسی کے پاس کچھ ضرورت ان کو نہیں تھی؟ آپ کہتے میں چاہوں تو پہاڑ سونا ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا ایسے کسی کے کچھ پاس ہو تو لے آئے، اختیار سے جیسے وسعت ہو سب کچھ لے آئے۔ تھوڑا بہت مشہور واقعہ، حضرت عمر نے کہا آج میں آگے نکل جاؤں گا، آقا جی کے ابو بکر کی بڑی محبت ہے، اس محبت میں میں بھی اب آج حصہ لے لوں گا۔ اللہ اکبر، اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا نصیب ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے کہ آیا، ادھر دیکھا ابو بکر سارا گھر صاف کرتے آئے ہوئے تھے، اور جواب کیسا دے رہے تھے کہ آقا جی نے بتایا تھا تیری نفس کا تیرے پہ حق ہے، تیری عورت کا تیرے حق ہے، مہمان کا حق ہے، بچوں کا حق ہے۔ تو پوچھا کہ ما ترکت لأہلک، کچھ رکھا ہے اہل اولاد کے لیے؟ کچھ کیا کیا ہے تم نے؟ اے عشق تیرے صدقے، کیا بہت کچھ رکھا ہے، کیا کیا رکھا ہے؟ ترکت اللہ و رسول، اللہ اور محمد مصطفیٰ ہے، وہی تو میرے پاس ہے، مجھے ان چیزیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھا سارے صحابہ حیران، دیکھا ادھر پوچھا نبی کریم نے تم کو کیا پسند ہے؟ حضرت کے جہاد، تلوار چلانی، سخت گرمی میں روزہ رکھنا۔ جبریل کو پوچھا کہ پانی پلانا پیاسوں کو، سبیل سب کو پوچھا۔ ابو بکر پوچھا تم بھی بتاؤ نا، آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے پسند ہے آپ کے پاس بیٹھا رہوں اور آپ کو دیکھتا رہوں، اور جو مال آئے وہ آپ پہ خرچ کرتا رہوں۔ تو دوسرے ایسے نہیں کر سکتے تھے، تو آقا امتیاز نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ ایسے جیسے آقا جی امتحان میں ان کو ڈالا کہ میری محبت کے تقاضے میں جب دنیا آئے تو دنیا کا زیادہ نہ چلے جانا۔ تو انسان محبت کرتا ہے، جب محبت اعلی اور عاطفت آ جاتی ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض آدمی کمزور نہیں ہوتا، مال تقسیم کیا، جان بوجھ کر چند نوجوانوں کو نہیں دیا کہ ان کی اصلاح کر دی۔ اندر جا انسان کا جانتے تھے نا، قیامت تک پہلے ہم بریلی دیوبندی میں پڑے تھے غلطی سے، اب پتہ چلا وہ ایسے ہی دیوبندی بریلی سوچتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کے اندر کو پہلے سے جانتے ہیں، اگر پیدا نہیں بھی ہوا اس کی ثبوت میرے پاس ہے۔ اندر سے کیا سوچتا ہے، کیا سوچے گا، کیا کرے گا، کیا کر چکا ہے، اور جس کو رستے پہ لاتے ہیں، فضائیں کھولتے ہیں، اس کی زندگی اس کو دکھاتے ہیں، یہ کرتا تھا تو پہلے اب یہ کرے گا، لیکن ادھر سے ہم تم کو نکالتے ہیں۔ تو چند نوجوانوں کو جان کے لیا، پتہ تھا یہ کچھ دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ پتہ دنیا نہیں تھی، آقا جی تھے نا، اب دنیا آ گئی، اب دنیا بھی ہے، آقا جی بھی ہیں، آ گیا اولاد آ گیا، اب دنیا بھی ہے، آقا جی میں اولاد بھی ہے، رشتے داری بھی ہے۔ اب یہ امتحان آ گیا نا، تو کوئی اتنا تھا خیال بھی نہیں تھا، یہ امتحان آ گیا۔ تو جان کے لیے دیا، آپس میں باتیں کرتے تھے، آقا جی کے ساتھ جہاد میں برابر کے تھے، ہمارا حصہ نہیں ملا۔ آپ نے بلوایا ان کو
کہا میں سنا ہے کچھ باتیں ہو رہی ہیں کسی کو حصہ نہیں ملا ہے. وہ کون ہے جس کو حصہ نہیں ملا ہے؟ اس میں اشارہ تھا کہ میں اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہوں، میں تم کو ملا ہوں، میرے ملنے کے بعد تم کو کسی چیز کا خیال آنا چاہیے تھا کہ تم کو حصہ نہیں بلوایا. کہا تم کو کیا نہیں ملا؟ لوگ کیا لے جا رہے تھے جو تم نے سوچا کہ تم کو میں نے نہیں دیا؟ غنیمت کا مال لے جا رہے تھے، گدے اونٹ لے جا رہے تھے، اور تم کو میں ملا ہوا تھا، میں کافی نہیں تھا؟ کمزوری نکل آئی نا. تم کو سوچ آنی یہ چیز ہو نہ ہو محمد مصطفیٰ ہیں سب کچھ ہے، تو ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں. میرے پاس ایسے لوگ تھے، بعض تو برابر کے رہے، بعض تھوڑے کمزور ہو گئے، بعض شادی کے بعد ختم ہو گئے بیچارے. نہیں کہ چاہیے نہیں تھا، بیوی کا مسئلہ آ گیا، وہ اولاد کا مسئلہ آ گیا، یہ آ گیا، کمزور ہو گئے. یہ چیزیں ہوتے ہوئے تمہارے پاس مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، رشتہ داری بھی ہو، اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ تم کو سب سے عزیز ہوں، تمہارا خیال کبھی نہ ہٹے ادھر سے. پھر ہے یہ ساری چیزیں نہیں، پھر ایک ہی خیال ہے نا. اب دوسرے خیالات بھی نہ ہیں، یہ چیزیں نہ، پھر کیا بتاؤ تم کدھر جاتے ہو؟ کسی کی بدقسمتی سے کہتے ہیں کہ ہاتھ سے وقت نکل گیا. رسول اللہ نے خود تو بات نہیں کی، ایسی باتیں ڈر کے کہتا ہوں، لیکن کسی کے توسط سے کی. وہ بہت جیسے نا اس چیز کے تمنا اور خواہش، دعائیں وغیرہ. امتحان آ گیا تھوڑا سا. آقا جی نے کسی کی توسط سے بات کی. قسمت والا تھا شیخ. کہا یہ تمہارے پاس آتا نا، اس کو کہو تم ایسے. دیکھو کیا جواب دیتا ہے، جتنی باتیں کرتا ہے یہ رسول اللہ کی محبت کی. تو اس نے اس کو کہا شیخ نے کہ میں تم کو ایک پیغام دیتا ہوں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو محبت بہت ہے، جیسے تم چاہتے ہو اور اسے رابطہ تمہارا رہے ایسے رہے، تو آقا جی نے فرمایا ایک چیز رکھنی پڑے گی، یا دنیا کو رکھو یا مجھ کو رکھو. اس کا جواب دو. لیکن اس کی جیسے کہتے ہیں غفلت یا بدبختی. اس نے شیخ صاحب کو ان کو کہو کہ دونوں چیزیں رکھنی ہیں. بات ہی ختم ہو گئی. پھر نہیں پیغام آیا. اتنا پیغام بھی بڑی چیز ہے یا نہیں؟ کھو دیا سب کچھ. میں ایک بات سے باندھ کے آتا ہوں، جب میں کھو جاتا ہوں نا تو کوئی چیزیں میرے سے نکل جاتی ہیں. جب کھو نہیں جاتا ہوں میں نہیں نکلتی میرے سے باتیں، دبا کے رکھتا ہوں، لیکن مجھے معافی مل جاتی ہے، کچھ نہیں کہتے. اب سوچتا ہوں بتاؤں یا نہ بتاؤں. تم تو کہو گے بتاؤ. نہیں بتاؤں گا. ابھی تک ٹھیک ہوں. ہوتا ٹھیک ہر وقت، کسی وقت ہو جاتا ہوں ایسے تھوڑا، ایسا نہیں کہتا، ایسا یہ طریقہ وہ نہیں بتاؤں گا. پھر کبھی نکل گئی تو ایسی باتیں ہیں، امتحان ڈال دیتا. منع نہیں کرتے، سوچے گا کیا. حکم کرے تو وہ اور بات ہے کسی چیز کی، اگر کھلا کہہ دیں تو اور بات ہے. یہ باتیں کچھ مجہول ہیں، کچھ پھر بھی اس کی وضاحت ہو جائے گی. وضاحت نہیں چاہتا ہوں. جیسے اس کو کہا کہ دیکھو کتنا یہ اہمیت دیتا میری بات کو. بتایا نہیں، کہا یہ حصہ اور حصہ یہ داڑھی میں دخل ہے اس کا، ایسے یہ مجہول بات کی. وہ پریشان ہی رہا شیخ. جب شیشہ اٹھایا ادھر سے کہا تھا ادھر سے کافی عرصہ پریشان. پھر کہتے کبھی کرم کیا حجابات ہٹایا. کہا تم جو کہتے ہو ٹھیک، ہم نے ایسے ہی کہہ دیا تو دیکھنا تھا تم کو. اللہ دیکھا. تو بعض اتنا لکھتے ہیں کتاب میں، جب ان کی باتیں سنتے عمل نہیں کرتے. کتابیں اتنی، اس پر تقریریں لکھوانی، ایسے اپنی کو عاشق ثابت کرنا،
اس کو عشق ہوتا ہے ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ خود ہی سے خوشبوئیں باتیں نکلتی ہیں، کرامتیں نکلتی ہیں، لوگوں کے کام بنتے ہیں، اس میں اثر ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ پاکستان کا چنا ہوا آدمی اتفاق سے آ گیا، ساری پاکستان میں شہرت ہے اس کی، اجمیر شریف تک کہاں تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے ساری منڈی ہوئی ہے، داڑھی تھوڑی بہت مناسب رکھے، تو تم حکمن نہیں کہا، میں کون حکمن والا ہوتا ہوں؟ تو آقا جی جہاں سے نا تھوڑی مجھے پتلی رکھتے ہیں یہاں، اگر آپ رکھ لیں۔ چپ ہو گیا، 2-4 دن ہفتہ رکھی، پھر ختم کر دیں۔ اس کے دل میں اہمیت ہوتی، ڈر ہوتا، ان کی عظمت اتری ہوتی کہ مجھوں کو ہاتھ لگا سکتا، اسی دن کہتا بھائی ختم ہو۔ کہ ایک تو لوگ عوام ہوتے ہیں، تو نے لوگوں میں اپنے کو خواص میں شامل کیا ہوا ہے، اتنی کتابیں لکھی اور اتنی شہرت حاصل کی، ان کی بات کی اہمیت تھی، فیل ہو گیا نا۔ اس لیے ان کو اتنے لکھنے کے باوجود وہ چیز نصیب نہیں ہوئی، جیسے محبت کا رابطہ، شفقت، باتیں نہیں ہوئی۔ بات جاہلوں کو نصیب ہو جاتی ہیں، عالموں کو سوچتے ہیں یہ کر لیں یا گنجائش تو نکل آئے گی۔ کیوں سوچا گنجائش نکلے گی؟ نہیں چاہیے گنجائش، اللہ ہوگی، بس وہ کہہ دے تو کر مر۔ سوچا کیوں گنجائش کی تلاش کی؟ اس صحابی نے گنجائش تلاش نہیں کی، لڑکا گنجائش تلاش کہتا آج سے بات چیت نہیں کروں گا۔ میں یہ کہتا ہوں آقا جی ایسے کہتے تو کہتے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، ایسے بھی تو۔ دیکھا جاہل لوگ ان پڑھ لوگ، اولیاء اللہ، خدا کی قسم اولیاء اللہ، آقا جی ان کی زبان پہ بولتے ہیں، اللہ ان کی زبان پہ بولتا ہے۔ سکرٹ میں کام ہو گیا، دل حوالے، بس جو اللہ نبی چاہے اس کی چاہت، ایسے ہو جائے یا ایسے نہ ہو جائے، ایسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں بہت فائدہ مند ہے، تھوڑی فائدہ مند ہے۔ اگر یہ دل میں آ گیا نا تمہارے کبائر صغائر گناہ نیکی ہے نہیں، تم کو خود ہی بنا دیں گے کہ اگر نیت دل کا ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہو جاتا ہے، لیکن نیت دل ہمارے ساتھ ایسی رکھتا ہے۔ اب سمجھے تو بات کو، نیت دل ہمارے ساتھ بڑی پکی رکھتا ہے، لیکن کیسے گناہ کبیرہ و صغیرہ ہوتے ہیں، ان سب مصیبتوں سے نکال دیتے اس کو۔ لاکھ طوفان ہو، تم دل تو دو۔ یہ کسی کو کہا کہ ہمارے صحابہ نے ہم کو دل دیا تھا، یہ تمہارے پاس دل تھوڑا دیا ہوا انہوں نے، جو ان کی سفارش رکھتے سوچتے رہتے، دور سے آتے نزدیک آتے۔ واللہ تم کو کیا ہے، کوئی دور سے آتا ہے نزدیک سے، تم نے کیوں سوچتے ہو کہ ان کا سوچتے میری قدر نہیں ہے؟ دیکھا تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں، بڑی سمجھ کی باتیں ہیں۔ تو یہ باتیں اگر آپ کے دل میں نقش ہو گئی دماغ میں، وہ جو کہیں گے مجھے ساری دنیا چھوڑنی پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، جو چاہیں گے میں وہ کروں گا، مجھے ہر لحاظ سے معاف کر دیں، چاہے وہ سمجھ میں بات آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، نہ گنجائش ڈھونڈنی ہے نہ اس میں سوچنا۔ مشائخوں کا امتحان کر دیتے ہیں، اور رحمت ہے نا، بڑی بردباری سے رحمت سے محسوس بھی نہیں ہوتا کسی کو۔ پرسوں تسے میں کہ چیخ مار کے مر جاؤں تو اچھا ہے۔ کہتے منع نہیں کیا، وہ شیخ دبواتا تھا، منع نہیں کیا نہ دبا، کہا میں نے تو کبھی نہیں دبوایا، اللہ اس نے دبانا چھوڑ دیا۔ منع کیا نہیں کیا کہ کتنی بات مانتا ہے، کہا ہم نے تو نہیں دبایا، کچھ عرصے کے بعد میں اجازت ہو گئی دبوا لیا۔ ایک محبت ہوتی ہے، اسی لوگ درجات ہیں، ایک ہے تو دل سے ماننا، دل سے معافقت کرنا ہر چیز میں، پھر معافقت میں منع نہیں کرتے، ظاہر کرتے میں ایسے چاہتا ہوں ایسے نہیں کیا، تم نہ کرنا، دیکھ اب یہ کیا کرتا ہے۔ جیسے قباء کی طرف سے گزرے، کچھ نہیں کہا، ایک مکان 2 طبقے تھا،
کیسے کھڑے ہوئے کہا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلانے کا. چپ ہو کے چلے گئے. مکان والا آیا, صحابہ کہ آج گزر ہوئی سرکار کی یہاں سے, پوچھ رہے تھے یہ کس کا مکان ہے؟ تو ہم نے بتایا آپ کو. تو آقا دو طبقے پسند نہیں کرتے ہیں, ایسے ہی ایسے رہے آدمی ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ ایسے ایک شیخ کہیں سوچ رہا تھا اگر مکان بن جائے تو اچھا ہے, رہنے کی جگہ ہو جائے گی, مسجد والے کا پتہ نکال دیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ مسجد والے کا پتہ نکال دیں. ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں سبحان اللہ, بول رسیلے بولے وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, مجھے مار دیا تیرے حسن بیان. تو کیسی پتہ گفتگو کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مکان کی سوچتے ہاں, بن جائے بھی ٹھیک ہے, نہ بنے بھی ٹھیک ہے. دیکھا ہے نا میٹھی گفتگو, مکانوں کی سوچتے ہو. مکان کی سوچتے ہو, ان کی باتیں بڑی میٹھی. بن جائے بھی ٹھیک ہے, نہ بنے بھی ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے. لیکن کیسی گفتگو ہے, لیکن اس پر خدا کا کرم تھا, اس کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوا کہ تھوڑا ہو ہی جاتا, خیر ہے نا, بس بالکل ٹھیک ہے, آل رائٹ, بس خلاص بالکل خوشی. اس نے کہا چھوڑو بنے نہ بنے, آئے یہ جو بات کی ہے یہ کم ہے. سمجھتے اس چیز کو, ہاں سمجھے؟ ان کا بات کرنا تھوڑی بات ہے. جنت بھی جل جائے مکان جل جائیں, یہ بات ان کا کر لینا کتنی بڑی بات ہے. ان کا بات کرنا, کن کا؟ جن کو حضرت محمد مصطفیٰ کا. سمجھیں بھائی, یہ بات تھوڑی چیز ہے, بڑی چیز ہے. اور بچہ مکان کی کیا قیمت رکھی, بنے بھی نہ. آپ نے بات کی میرے ساتھ, آپ نے بات کی. سبحان اللہ. ایسے ہی کہتے سوچ آئی اس کو کہ میرے پاس کچھ ہوتا جو اللہ کا ذکر کرتا, نبی کا درود پڑھتا, میں ان کو مکان بنا کے دیتا. سوچتے کہتے ہیں پیغام آیا, جو خدا تو سے محبت کرتے ہیں, یعنی ایک چابک تیلا ایسے الفاظ تھے, وہ بھی ہم ان کو اس کو نہیں دیتے, کچھ نہیں دیتے. ایسے ہی ٹھیک ہے, کچھ دل میں نہیں آیا ذرا برا. لیکن انہوں نے بات چھپائی, یہ بھی اسی کر دیں گے. دیکھو کرتا کیا, اب اس جو چاہتا ہے یہ نہ کریں ہم. لیکن دل ایسا ہو گیا جو مزاج یار میں آئے, میں تینوں کی سمجھا خدا کیا. آج ادھر آ کے پتہ چلا مجھے پاکستان میں, تم نے جو سوچا تھا نا انہوں نے کر دیا. لے مجھے معافی مل جاتی. ایک جملہ اور بھی کہہ دیا, پتہ کیا کہا, ہم نے تم کو معیشت کی قید سے آزاد کیا. تم کو معیشت کی قید سے آزاد کیا. کائنات کو تمہارے در پر جھکایا.
تو لاکھ حقیر ہے، چور ہے، چمار ہے، ان کا جو تو ہو گیا سب کچھ تیرا ہو گیا، اللہ کی قسم۔ آقا جی کہتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں، انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند ہے، جو اچھی لگے۔ میں دعوے سے نہیں کہتا ہوں، لیکن کچھ ایسا ہوں میں تو پسند بہت کرتا اس میں کہتا ہوں ہمیں آئے وہ پسند، جنہیں آئے وہ پسند ہے۔ ہمیں آئے وہ پسند، جنہیں آئے وہ پسند۔ تو امتیاز نہیں رکھتے تو ہم لوگ خود ہی ان سے دور۔ کسی کے لیے کہتے ہیں کراچی کا واقعہ حریص تھا، وہ شیخ بہت حریص تھا، بہت حریص تھا۔ پتہ کیا فرمایا، کہا جو تم اتنا سوچتے ہو، مثلاً یہ کرتے ہو، اتنا نہ سمجھایا کرو، منع کیا میرے متعلق، کیونکہ اس میں میرا خیال ہے یہ مفہوم ہوگا بے قدری ہوتی ہے، زبردستی۔ ان کو زبردستی محبوب کر دیا، ویسے ہی محبوب ہے، یعنی اتنا لوگوں کے پیچھے پڑنا۔ تو کہا اگر وہ ہمیں چاہتے تو تمہارے پاس آ کے نہ بیٹھتے، جو ہمیں چاہتے نہیں تمہارے پاس آ کر کیوں بیٹھیں؟ دیکھا کیسا جملہ کہا۔ تو اتنا نہ کہا کرو، کم کہا کرو، پریشانی نہ اٹھایا کرو۔ دیکھا وہ ہمیں نہیں چاہتے اتنا، تو تمہارے پاس آ کر کیوں بیٹھیں؟ تو اتنا نہ کہا کرو، جب خود ہی ہم کو اتنا نہیں چاہتے۔ تو یہ باتیں کچھ ایسی ہیں، تو یہ ذہن میں بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے، یا کہ سمجھانے سے بتانے سے نقصان ہے؟ کسی کو تو فائدہ ہوگا، میں کرواتا کسی سے نہیں ہوں۔ کوئی بھی آئے میں سے شروع ہو جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد اپنی باتیں کی ہوئے کی، پھر یہ بات ضرور لاتا ہوں کہ دنیا میں، آسمان میں، زمین میں کوئی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ، ادھر بھی سوچنا چاہیے۔ کسی رنگ میں آئے مسائل میں کہ مسائل حل کرتا ہوں، تم کو فلانی مصیبت ہے یہ پڑھ لو، فلانا ہے تو یہ کر لو، کرتا ہوں، لیکن بیچ میں یہ بات ضرور لاتا ہوں۔ کن کی؟ جن کو کہتے ہیں حضرت محمد۔ میری عادت ہے ایسی، میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں، تو آپ کو یہ چیزیں سناتا رہتا ہوں سارا سال، آج 20 سال ہو گئے مجھے۔ کبھی بھی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کو مدینے میں سمجھتا ہوں، یہاں نہیں سمجھتا ہوں، ایسے سمجھتا ہوں سفر سے آیا ہوں، ابھی اترے ہیں، اب دیکھو کب جائیں گے، یہی خیال رہتا ہے میرے۔ تجھ کو بھی رہتا ہے؟ کہتی مجھ کو بھی ایسے ہوتا واللہ قسم سے ایسے مجھے ہوتا ہے۔ دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے۔ یہ باتیں نشر کر لو، کسی کا ہر وقت سوچتے ہو مدینے جانا ہے یا کرنا ہے، ساتھ تو رہتے ہو ہر وقت، پھر کہتے مدینے جانا۔ کوئی پاس بھی رہ کے دور ہے، کوئی دور بھی رہ کے پاس ہے۔ اصل میں مدینے کی قدر سے نبی کی قدر نہیں بڑھی ہے، نبی کے پاؤں مبارک رکھنے سے اس زمین کی قدر بڑھی ہے۔ اگر ان کی نظر تم پہ ہے تو تم مدینے میں ہو، چاہے اس مدینے میں نہیں ہو، اس مدینے سے بھی بہتر ہو، تم ان کی نظر ہے تم پر۔ اگر تم مدینے میں بھی ان کی نظر تم پر نہیں ہے تو مدینے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر ان کی نظر تم پر ہے اور نظر محبت رحمت کی میرے چاہنے والوں میں سے تم مدینے میں آؤ،
تم کو مدینے سے کیا لینا ہے؟ مدینہ خود مدینہ تھا، تو پہلے محمد بنا مدینہ، اور وہ محمد تمہارے ساتھ ہیں، تم خود مدینہ ہو۔ ہاں تم اس مدینے سے زیادہ ہو تمہاری ذات۔ ہاں یہ بھی سمجھنا۔ کہتے کوئی جاتا تھا، واقعہ سنا دوں، شیخ کے ذریعے سے اس کا رابطہ ہو گیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس نے ارادہ کیا مدینے جانے کا۔ کہتے نبی کریم کا سامنا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مدینے مت آنا، منع فرمایا۔ کہا پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ ادھر ہے، میں تم کو شیخ کی تبسم سے ملا ہوں، یہاں سے نہیں ملا ہوں۔ اللہ شیخ کی اجازت کے بغیر نہ آنا۔ پھر وہ شیخ کے پاس کیا، اجازت نہیں، پھر مدینہ گیا کہ پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا میں تم کو وہاں سے ملا ہوں، یہاں سے نہیں ملا ہوں۔ یہ طریقت کے مسائل، پہلے فنا فی الشیخ ہے۔ ہاں تو یہ جو معلومات دیتا ہوں یہ ٹھوس معلومات ہے بالاتفاق اولیاء اللہ کے، اور کسی سے میں ڈرتا نہیں۔ اس کے علاوہ جو اولیاء اللہ نے باتیں نہیں کی یا کتابوں میں نہیں کی وہی میں کرتا ہوں۔ مجھے پتہ یہ باتیں کسی کو نہیں آتی، نہ کرے گا، قیامت تک کرے گا، کیونکہ میں خود بھی اپنے سے نہیں کرتا ہوں، نہ کہیں سے کروائی جاتی ہے نا، تو پھر کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو ان کی زبان بولتی بعض وقت، اللہ 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 اللہ، ان کی زبان بولتی، تو اس لیے کہا۔ تو آپ نہ کہہ رہے پھوتی بات ہے، بعد میں ایسی باتیں کرتا ہوں نہ یہاں کوئی کر سکتا ہے، نہ میری بات کر سکتا ہے، نہ کسی نے کی ہوں گی، کیونکہ وہ انہوں نے کی ہے نا۔ لیکن چرائی یہاں سے مثلا اب ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر میں تفصیل بعض جگہ نہیں کروں گا تو مشکل آ جاتی ہے۔ کہتے پھوتی مارتا ہے، دعوے مارتا ہے، کتنے بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں، اولیاء بڑے بڑے، آقا سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور آقا کی زبان جس کے لیے آسان ہو جائے وہ کر دیں تو اس کی قسمت ہے، اس میں کسی کا کیا دخل ہے۔ لیکن ہماری ماں ایک اللہ والی تھی، باقی اللہ والی تھی، اس کو بھی میں نے کہا کوئی گھر بنائے، کیا کرے، مسجد سے کبھی نکال دیں۔ ہر وقت تم کو یہی پڑی ہوئی ہے، گھر بنا لے، کچھ بن جائے، نکال دیں، اللہ مالک ہے، وہ دیکھو اللہ مالک ہے، مکان بھی ہیں، سب کچھ بھی، لیکن یہ چیزیں آئی ہیں، نہ بھی آتی ہیں، لیکن میرے دل کو سکون ان سے نہیں ہے، اللہ کی قسم، سکون نہیں کہ میں خوش ہو چکا ہوں، نہ مجھے وہی شعر پھر اچھے لگتے ہیں، نہ روٹ اتنا کہ منا نہ سکوں، انسان غلطی ہو سکتی ہے میرے سے، مجھے کرم کی ضمانت میں آپ روٹیں گے، یہ ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے مجھے اس سے نہیں ہے مطلب، مجھے آپ سے مطلب، یہ میرے خیالات اچھے ہیں یا نہیں اچھے بتائیں، اچھے ایسے ہونے چاہیے میرا خیال ہے۔ اب میں نے باتیں کی ہیں، تھوڑی سی نیت خاندی کر تھک گیا ہوں، پھر جیسے چلتے ہیں چلتے رہیں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے۔